فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمه البیان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود ابی القاسم محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ قرآن و عدالت کے عنوان سے ہماری بات گفتگو جاری ہے، اور ہم نے جب سے مولا کی شہادت 19 کی شب سے لے کر 3 دن مولا کائنات اور عدالت قرآن علی اور عدالت کے عنوان سے گفتگو جاری کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ دین اسلام ایک مکمل سسٹم آف لائف ہے، اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے انسان کو، مومن کو عملی میدان میں آئے۔ مولا کا وہ قول کل میں نے بتایا تھا، اسلام کلہ عمل، اسلام کچھ نہیں ہے مگر دین سے عمل ہے، عمل بغیر اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب عمل نہیں کریں گے تو اسلام سامنے ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کو چند دنوں میں محدود نہ کیجیے، بلکہ زندگی کے اجزاء میں شامل نہیں ہونا چاہیے، زندگی بن جانا چاہیے اسلام، اس لیے کہ اٹھنا بھی سکھاتا ہے، بیٹھنا بھی سکھاتا ہے، بولنا بھی سکھاتا ہے، دیکھنا بھی سکھاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اسلام نے بتائی نہیں ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل، ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال پیش کر دی ہے، کسی چیز کو تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما فرطنا، کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ تبیانا لکل شیء، نہ صرف بولا ہے بلکہ ہر چیز کو مینیفیسٹ کر دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مبہم رہ گئی ہو، مبہم جن کے پاس ہے وہ مبہم ہی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی بات ہوتی ہے جو چلچلاتی دھوپ میں ایک سورج نے چاند کو ابھار کے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، گلی والے اور ہیں، علی والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ وہاں کی گفتگو کہیں اور کی گفتگو نہیں، میدان کے حجاج کے درمیان مینیفیسٹیشن کی تھی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو میں موضوع کو یہاں پر لاؤں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ذات پروردگار نے پیغمبروں کو جو بھیجا ہے، ون آف دی ریزن کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ،
مومنین مسلمان کو نہیں بلکہ ایک ہیومینٹی کا ایک مومنٹ، ایک سوشل مومنٹ ہونا چاہیے، اور یہ اس مومنٹ کا جو نیوکلیس ہے وہ عدالت ہے۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے کالج میں جانے والے بچے ہمارے یونیورسٹیز میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے آگے لے کر کے سمجھ کے جائیں، انشاءاللہ زندگی بدل سکتی ہے۔ توحید کا مسئلہ ممکن ہے کہ توحید کے ڈسکشن کے ساتھ بعض لوگ ایسے جو اپوز کرنے والے ہوں گے، اور توحید کے ڈسکشن کے ساتھ ممکن ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کی صورت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی ملاقات کو بھی مانتے ہیں، اللہ سے ملاقات بھی کریں گے روز قیامت۔ تو اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کوئی ایسی بحث لائی جائے جو ہر ایک کے لیے انٹرسٹنگ ہو۔ اس بحث کا نام ہے عدالت، اس بحث کا نام ہے جسٹس۔ اگر جسٹس کی گفتگو کریں گے، مذہب اس میں بیچ میں آنے والا نہیں ہے، رنگ اس میں آنے والا نہیں ہے، کلر اس میں آنے والا نہیں ہے، کمیونٹی اس میں آنے والی نہیں ہے۔ عدالت کی بحث ہر گھر کی ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا بالعدل قامت السماوات والارض، یہ عدالت کی بنا پر ساری کائنات جو چل رہی ہے یہ ایکیوریسی کی بنا پر ہے۔ عدل نہ ہو تو پوری دنیا کولیپس ہو جائے۔ جس طرح سے یونیورس میں ایکیوریسی ہے، ہیومن سوسائٹی میں بھی ایکیوریسی ہونا ضروری ہے۔ جس کا جو حق ہے اس کو حق ملنا چاہیے، اگر حق نہیں دیا گیا تو پورا سسٹم کولیپس ہو جانا چاہیے، ہو جائے گا، ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں تحریر سے لے کر وال اسٹریٹ تک سبوں کے پاس ایک ہی آواز ہے، وہ آواز کیا ہے؟ عدل چاہیے۔ یہاں تو سب آزادی ہے، یہاں کیوں رو رہے ہیں، یہاں کیوں پریشان ہو؟ یہاں والے بھی پریشان ہیں، یہاں بھی جسٹس نہیں ہے۔ پلے کارڈز میں بتایا جا رہا ہے 99% اگینسٹ 1%، تو معلوم ہے 99% بے چین ہیں اس مقام پہ جہاں پر چین سے آرام سے سو رہا ہے انسان، جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی ہے، یہاں پر آرام ہے، یہاں پر جسٹس ہے، یہاں پر بلی کو بھی اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تو وہاں پر عدالت ہے، یہاں کتے پر بھی کوئی حرف آتا ہے تو انسان کو ممکن ہے کہ حق نہ ملے، کتے کا حق ضرور ملتا ہے۔ اس مقام پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 99% بے چین ہے انسان۔ پتا چل رہا ہے کہ ایک ایسے کی ضرورت ہے جو عدل کو لانے والا ہو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اگر عدل کی بحث دیکھنا ہو تو سوا اس گھر کے کہیں آئیں نہیں مل سکتی ہے۔ اگر نام لینا ہے تو عدالت کا علی کا نام دو، اگر علی سے ہٹ جاؤ تو پھر عدالت ملنے والی نہیں ہے۔ علی عادل ہے، بستر پہ بھی عادل ہے، دستر پہ بھی عادل ہے، مصلے پر بھی عادل ہے، محراب پہ بھی عادل ہے، اور میدان جنگ میں جاتا ہے تو عادل ہے۔ حتیٰ قاتل کے سینے پہ سر پہ اٹھ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، تب بھی عادل ہے۔ تاریخ کہتی ہے جنگ ختم خندق میں عمر ابن عبدت کے سینے پہ مولا چلے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اس نے گستاخی کی، مولا اٹھ گئے، ٹہلنے لگے، لوگ پریشان تھے جو دور سے دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ علی، یہ رانگ اسٹریٹجی ہے، یہ رانگ اسٹریٹجی ہے، اتنے بڑے قاتل کو لٹا کر چھوڑ دینا۔ میں کہوں تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہے دوسری مرتبہ بھی لٹا۔ سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ان کی بے چینی یہ نہیں تھی کہ علی یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ بے چینی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا ہماری طرف آ جائے۔ مولا علی ٹہل رہے تھے، ایک مرتبہ کسی نے پوچھا یہ علی رانگ اسٹریٹجی ہے، عمر ابن عبدت بہت زیادہ قوی پہلوان ہے، اس کے سینے پہ بیٹھ کر چھوڑ دینا۔ مولا نے کہا میں جنگ کر رہا تھا اللہ کے لیے فی سبیل اللہ، اس نے گستاخی کی، مجھے غصہ آ گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ حالت غصہ میں فی سبیل اللہ جہاد کروں۔ پہلے میں نے غصے کو سبسیڈائز کیا، اینگر کو سبسیڈائز کیا، ذبح بھی کیا تو اللہ کے لیے۔ یہ عدالت تلوار بھی علی چلاتا ہے تو غصے میں نہیں چلاتا، جذبات میں نہیں چلاتا، بلکہ اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی ذات کو ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں۔ کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں۔ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں۔ سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے
کوشش کی تھی. امید ہے کہ ہم لوگ ان مجالس کو 1-2 دن کے اندر محدود نہ کریں بلکہ زندگی کی اپنی پارٹ آف لائف بنائیں. مولا امیر المومنین کی شجاعت جہاں پر بیان ہوتی ہے کہ 2 انگلیوں سے مولا علی خیبر کے دروازے کو اکھاڑ چکے تھے اور دنیا پریشان تھی. یا علی، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا علی کے ہاتھ میں پورا خیبر تھا. رسول اللہ نے کہا کہاں دیکھ رہے ہو؟ جا کے علی کے قدموں کو دیکھو. پیروں تک پہنچ جاؤ تو علی کا تمہارا کمال ہے. ہاتھوں تک پہنچ کہاں گئے؟ تاریخ کہتی ہے کہ علی ہوا کے دوش پر ٹھہرا ہوا تھا، لشکر ادھر سے ادھر تھا، حیدر کا در خیبر حیدر کے ہاتھوں پر تھا. تو یہ تاریخ ہے، تاریخ. اور وہاں پر جہاں یہ بڑا شجیع ہے وہاں پر علی گھر میں آ کر عادل ہے. دیکھیے میری بہنیں سنیے، بہت اچھی طرح آپ کے کام کی بتا رہا ہوں آج، اور اچھی طرح سے سبق یہ سبق تو عورتوں میں یاد رہے گا. کوئی سبق یاد نہ رہے، یاد رہے. رسول اللہ ایک مرتبہ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، عدالت گھر میں بہت مشکل ہے. میں جیسے باقری دنیا پر پھرتا ہے ماشاء اللہ، سب لوگ تعریف کریں، مگر بیوی میری سرٹیفکیٹ دے تو سمجھا، ورنہ جو میری سرٹیفکیٹ بیکار ہے. اس لیے کہ سونے کو گھس کے دیکھو، انسان میں بس کے دیکھو. تو اسی لیے سب کا امتحان گھر میں ہے. تاریخ کہتی ہے کہ سرکار داخل میں پوچھا فاطمہ زہرا سے کہ میں آ سکتا ہوں؟ شہزادی نے کہا تشریف لائیے بابا. تو پتہ چل رہا کہ بیٹی کے گھر میں بھی جانا تو بغیر اجازت کے جانا نہیں چاہیے. سرکمسٹانسز نہ جانے کیسے ہیں. داخل ہوئے، دیکھا مولا علی دال کو، عدس کہتے ہیں عربی میں دال کو صاف کر رہے تھے. خیبر کو کھڑنے والا، توجہ بتا لیں وہاں. اور بہت اچھی طرح آج کل ہمارے پاس ویسٹرن کنٹری میں کبھی کبھی ہم لوگ سیٹرڈے کو ہوور لے کر کے 2-3 مار کے بیوی کی طرف دیکھتے ہیں. کیا کام کر دیا میں نے، بہت صفائی کر دی. شاید مولا کائنات 1400 سال پہلے دال صاف کر رہے ہیں. کون؟ علی، جو خیبر کا دروازہ جس کے ہاتھ میں ہے، جو مسلح پہ جاتا ہے تو مسلح شرمندہ ہے. یہ وہ ہیں جو تفسیر انا للہ و انا الیہ راجعون کو اگر پڑھنا ہے تو اس علی کو دیکھیے. آتا ہے بھی تو اللہ کے گھر سے، جاتا بھی تو اللہ. پورا مکمل اس کی ذات اللہ کے محور پر ہے. وہ علی عدس دال کو صاف کر رہا ہے. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا یا علی، تم جانتے ہو گھر میں اگر کوئی حکومت کرے، مدد کرے، ہیلپ کرے، ایک مرتبہ بیوی بچوں کی کتنا ثواب ہے. رسول اللہ جب کبھی یہ کہتے تھے رسول اللہ فرماتے تھے، رسول اللہ کے اس سوال پر مولا کائنات کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے مجھ سے. ہمیشہ جب کبھی پوچھتے تھے یا علی تم جانتے ہو، مولا فرماتے تھے تم اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. مگر ایک ہی مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ میں بتا دوں یا آپ بتا دوں. تو ایک ہی مرتبہ پڑھیے محمد وآل محمد. مولا کائنات دال صاف کرنا. رسول اللہ نے پوچھا کہ علی معلوم ہے کیا ثواب ہے آج یہ تمہارا جو کام ہے؟ رسول اللہ نے کے سوال پر مولا نے فرمایا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو ایک مرتبہ بیوی بچوں کی خدمت کرے، مدد کرے، ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب. اب کل سے کس چیز کو حج کرنا ہے؟ ایک اچھی طرح سے دیکھیے کون 1400 سال پہلے. ہم یہاں سمجھ ویسٹرن کنٹری میں آنے کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ بیوی بھی کام کرتی ہے، شوہر بھی کام کرتا ہے، تھوڑا وہ سے مدد ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کتنے ایڈوانس ہیں. ارے بھائی جب بھی دنیا آگے جاتی ہے تو ہمیں علی سامنے نظر آتا ہے. جس فیلڈ میں آپ ترقی کی جتنی ہی فیلڈ آ کے لے کے چلے جائیے، علی سب سے سامنے نظر آتا ہے. یہ گھر ہی ایسا ہے کہ جس کی زندگی کا ہر رخ ایک نمونہ ہے حیات انسانی کے لیے. یہ کیا ہے؟ گھر میں عدالت. تو معلوم ہے مسلح پہ عدالت آسان ہے. کہ امام جماعت کے لیے کیا شرط ہے؟ جی امام جماعت 5 منٹ کی نماز ہے. کتنے کیا شرط ہے؟ ون آف دا کنڈیشن عادل ہو. عادل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ گناہ میں صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، گناہ میں کبیرہ نہ کرتا ہو. 5 منٹ کی نماز کے لیے ہم ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں پورا کاروان اسلامی ہم ہر کسی کے ہاتھ میں دینے والے. تلوار پڑھیے محمد وآل محمد والی محمد وعجل فرج. آئیے میرے ساتھ آپ لوگ توجہ کیجیے. میں نے آپ کو آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے اس مقام پہ لایا. مولا کائنات کا ایک خط ہے. I request all of you for some use.
This letter is 53rd letter in Nahj al-Balagha. Nahj al-Balagha 3 हिस्सों में तकसीम शुदा है, एक हिस्से खुतबे हैं, एक हिस्सा लेटर्स हैं, एक हिस्सा शॉर्ट सेइंग्स हैं। लेटर्स का 53rd लेटर है, मौला ने मालिक अश्तर को लिखा है। he is supposed to be governor of Egypt। किस्सा है जब वो बेचारा नहीं जब पहुंच पाया, रास्ते ही में उसको सबोटेज करके ख़त्म कर दिया गया, वो और अलग बात है। लेकिन जो ये मास्टरपीस है, अगर इस ख़त को, इस लेटर को, मुझे टाइम नहीं, मैं मुसलसल दरबरदरी में फिरता हूँ, अगर हो जाए तो खुदा से दुआ कीजिए मुझे अल्लाह मेरी मदद करे, यहाँ उलमा किराम भी काम करें, इसको सही तौर पर डिस्क्राइब करके इसको प्रिंट किया जाए और हर MP, हर काउंसलर के हाथ में दिया जाए। Remedy to the problem of modern economical problem. Remedy to the modern economical problem is this letter. मौला ने इसे यहाँ पर 2 चीज़ों को पेश किया। मालिक अश्तर तुम जा रहे हो मिस्र पर, तुमको भी लोग उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले लोगों को देखते रहे, पहले लीडरों को। 2 तरह के तबके होंगे मालिक, एक होंगे खवास, मेरे साथ अच्छी तरह रहिए, खवास, एक होंगे अवाम। खवास कौन है? जो लोग ऑफिस बेरर जिसको कहते हैं, वाइट कॉलर्स। जो वाइट कॉलर्स वाले जो हैं, सारा वेस्टर्न कंट्री में प्रॉब्लम क्या है? सबके क्राइम बहुत जल्दी नजर आ जाते हैं, मगर वाइट कॉलर क्राइम जो है समझ में नहीं आता, नहीं पकड़ा जाता है। ये कानून ऐसा बनाया है कि जितना चाहे लूटो, मगर बैंकरप्सी डिक्लेयर करो, तो उसके बाद तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करने के बाद बड़ा घर भी रखो और आप जो है लेक्सिस भी चलाओ या बेंज भी चलाओ, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया, आप पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक बार सिस्टम है, मुझे नहीं मालूम, इसमें बहस करना नहीं है। मौला ने फरमाया देखो 2 तरह के तबके तुम्हारे पास हैं, एक अवाम, एक खवास। अवाम के माने जनरल पब्लिक, खवास के माने वो लोग जो तुमसे करीब हैं, वो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो दौलतमंद हैं, वो लोग जो ताजर हैं, वो लोग जो ऑफिस बेरर हैं। मालिक होशियार रहो, खवास को खुश करके अवाम को नाराज मत करो। अली इब्न अबी तालिब 1400 साल पहले जस्टिस का इस मेयार पर ले जाना कि जहाँ पर आज भी नफ्ज इंसानी पर हाथ रखा है अली इब्न अबी तालिब ने, कि आज की वेस्टर्न कंट्री की, ईस्टर्न कंट्री की, जहाँ जिस कंट्री की परेशानी है, यही परेशानी है। 4-5 को खुश करने के लिए, 1% को खुश करने के लिए 99% को नाराज किया जा रहा है। अली इब्न अबी तालिब फरमाना मालिक होशियार रहो, वहाँ हुकूमत करना जहाँ पहले भी आ चुके हैं, जरी सी गलती ना करना। अवाम को हाथ में रखने के लिए खवास को खुश ना करो, बल्कि अवाम को खुश रखो तो तुम्हारी हुकूमत बच सकती है। 1400 साल पहले यूनिक अप्रोच है अली इब्न अबी तालिब का, और हमें आज तक ये समझ में नहीं आता। मिसाल देता हूँ, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। वेस्टर्न कंट्री में देखते हैं कि हमारे ऑफिस का CEO फॉर एग्जांपल, और मे बी डायरेक्टर लंच के वक्त आ जाता है, आपके साथ बैठता है, चैटिंग करता है। कितने सादे हैं यार ये लोग। इतना CEO मेरे साथ बाजू में बैठा था यार, देखो मेरे पास फोटो है, आजकल तो फोटो लेना तो हर एक के पास आ गया। ठीकरी बाजा जी, देखो मेरे साथ मेरा CEO बैठा था साथ। अरे हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, जितनी चीजें तुम बयान करते हो हमारे सामने बहुत पुरानी है, ये आउटडेटेड है। मेरे पास, हमारे पास फ्रेश कुछ भी नहीं है। तारीख कहती है कि अली वो वाहिद शख्स था जो गुलामों के साथ बैठता था, गुलामों के साथ खाता था, गुलामों के साथ, और न सिर्फ अली था बल्कि रसूलुल्लाह की तारीख में है कि बैठते थे गुलामों की। गांधी, आपने गांधी का सुना है ना? गांधी तो माशाल्लाह बहुत ही होशियार मशहूर शख्सियत का नाम है। गांधी ने सरकार की कामयाबी के सिलसिले में चंद जुमले कहे हैं, बहुत अच्छा जुमला है। एक कहता है कि his total trust in God. Why he successful? He was successful because he was total trust in his God. Number 2, he was total trust in his mission. पूरा बिलीव करता था, टेस्ट करता था। नंबर 3, his rigid simplicity. एक वर्ड है, अजीब गरीब वर्ड है। गांधी कहता है क्यों कामयाब हो रसूलुल्लाह?
रिजिड सिंप्लिसिटी, यानी वो कभी आई एम द बॉस नहीं रहे, हमेशा वो बिल्कुल सतह पाई में रहे। जिस तरह से रसूलुल्लाह की जिंदगी देखते हैं वैसी ही जिंदगी अली की देखते हैं, वैसी ही जिंदगी फातिमा ज़हरा की देखते हैं। देखिए, उठाइए यूएनओ को, उठाइए यूएनओ के पूरे कानून को, उठाइए चार्टर को, उठाइए पूरे चार्टर में जो भी मिलता है तो अहले बैत के घराने का सदका मिलता है। मगर एक चीज की कमी है इस यूएनओ के चार्टर में, उसमें अल्लाह नहीं है, उनके पास अल्लाह नहीं। देखिए क्यों अल्लाह नहीं है? इस चार्टर में अगर परमानेंट मेंबरशिप निकाल दी जाए, यूएनओ के चार्टर में परमानेंट मेंबरशिप निकाल दीजिए, वीटो पावर निकाला जाए, तब अदालत बच सकती है, वरना अदालत बचने वाली नहीं है। अहले बैत ने बताया कि देखो सब इंसान बराबर हैं, कुल्लुकुम राय कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयते। कुरान ये कहता है, देखो हमने इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाह अत्क़ाकुम। ऐ इंसानों, तुमको हमने मर्द और औरत से बनाया है और हमने तुमको ट्राइब्स में, नेशंस में बांटा है। ये सैयद, ये पठान हमने किया, खुदा कह रहा है ये हमारी हिकमत है। क्यों? ताकि एक दूसरे को पहचान, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं है, पहचानने के लिए है। हमारे पास गोरा काला नहीं है, जिसके पास तकवा है वो मकाम बुलंद रखता है। अगर बिलाल में तकवा है तो मुअज्जिन रसूल है, सलमान में तकवा है तो मिन्ना अहल रिवायत। ये सिस्टम है। इस सिस्टम को 1400 साल पहले मौलाए कायनात भी अपने गुलामों के साथ करते। शहजादी फातिमा ज़हरा तारीख कहती है कि शहजादी के बाद जैसी फिजा आई, कहीं फिजा कहती है शहजादी मैं नहीं चाहती आपके घर से चली जाऊं, मैं चाहती हूं आपकी खिदमत करें, चलो मेरे साथ रहना चाहती हो तुम और हम कॉन्ट्रैक्ट करें, एक दिन मैं काम करूंगी एक दिन तुम काम करो। कौन से सिस्टम है लाई? किस सिस्टम? इंसान तुम भी हो, इंसान मैं भी हूं। अब आइए दूसरा, एजुकेशन इज द नीड ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। तवज्जो का तालिब बहुत अच्छी तरह से, न सिर्फ बॉडी का हक देना है, स्पिरिचुअलिटी का भी हक देना है, नॉलेज का भी हक देना है। ये फातिमा ज़हरा का घर है 1400 साल पहले। तारीख कहती है अपलिफ्टमेंट ऑफ फिजा व सो मच कि अब 20 साल तक फिजा जो बात करती है अपने लफ्जों से बात नहीं करती, कुरान से बात करती है। बता दिया फातिमा ज़हरा ने, मैंने इसका बॉडी हक भी दिया है, स्पिरिचुअल हक भी दिया है। तो ये हुकूक अगर हमारे सामने, हमारे घरों में बहुत से काम करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले, हैदराबाद में मामा कहते हैं, पाकिस्तान में ना जाने क्या आया कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, हर घर में काम करने वाली मौजूद है। हम उनको कलमा नहीं सिखाते, कलमा नहीं सिखाते। साथ लेकर बैठ के खाना तक का कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कभी साथ बैठने का तसव्वुर भी करे। मगर अहले बैत ने 1400 साल पहले अदालत का वो मेयार दिया है कि इंसान थक जाता है बोलते हुए, मगर उस मेयार तक नहीं पहुंच सकता। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के साथ खा रहे हैं, वो भी अली है, ये भी अली है। ये आफ़ताब पसे आफ़ताब आता है, अली के घर में अली का जवाब आता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। चाहने वाले ने कहा मौला देखिए आपकी शख्सियत देखिए, आपकी ज़ात देखिए और ये गुलाम देखिए, क्यों नहीं सेपरेट कर देते दस्तरखान को? जैसे मौलवियों के दस्तरखान अलग है, आपका अलग है, क्यों नहीं सेपरेट कर देते? हालांकि वहाँ भी वही मिल रहा है, यहाँ भी वही मिल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा, मगर सेपरेट है ना जी। मौला आपका दस्तरखान, आपका मकाम बहुत ज़्यादा है, आपका दस्तरखान अलग है। मौला का चेहरा सुर्ख हो गया, क्या बात कर रहे हैं हम, और ये बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह की निगाह में तकवा मुकर्रम है, वो भी आखिरत में, दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भी और हम दोनों भी आदम के औलाद। ये है मेयार। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया का क्या है? दुनिया का यह है कि एक कंट्री के लोग बहुत मुकर्रम हैं, दूसरे कंट्री के लोग मुकर्रम नहीं है। 1.8 बिलियन इंसान लुकमे के मोहताज, लुकमे के मोहताज। और एक जगह वो है कि ओबेसिटी का ये आलम है, खुदा में आप ही की स्टैटिस्टिक है 80% ओबेसिटी। हर जगह का हड़प करेंगे तो क्या होगा भाई? तो यही नतीजा होगा। तो इस्लामिक तरीका ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने रोजे की जो फजीलत में बयान किया है, रोजे की वन ऑफ दी फिलॉसफी, रोजा रखना दो चीजें हैं। जब जब तुम भूखे रहो तो क़यामत की भूख को याद करो।
قیامت کی پیاس کو یاد رکھو، نمبر 1۔ نمبر 2، چھٹے امام نے فرمایا روزہ اس لیے قرار دیا گیا تاکہ دو جو امبیلنس ہے سوسائٹی میں، جو غریب طبقہ ہے وہ بھی برابر آ جائے۔ ایک امیر کو بھوک لگے تو احساس ہو کہ غریب کی بھوک کا کیا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ فکر ہے، اگر دین کو اگر ہم لوگ اس لیول پہ لے جائیں گے تو یہ ایک یونیورسل مومنٹ بن سکتا ہے۔ یہ یونیورسل مومنٹ کس طرح سے بن سکتا ہے کہ عدالت ہی کے ذریعے سے۔ اور مالک اشتر بہت ہوشیار رہنا، دیکھیے بہت اچھا جملہ، اور میرے ساتھ ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد۔ او مالک اشتر you will encounter two kinds of people، دو طرح کے لوگوں سے تمہارا سابقہ ہوگا، اما اخی لک فی الدین اما نظیر لک فی الخلق۔ اے مالک، یا تمہارا دینی بھائی ہے یا تمہارا انسانی بھائی ہے۔ علی ابن ابی طالب، یا علی تم جس سے تو مالک جس سے تمہاری ملاقات ہوگی، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا برادر ان ریلیجن، برادر ان ہیومینٹی۔ کس لیول پہ؟ 1400 سال پہلے۔ کون ہے یہ؟ جو مالک ہے۔ اور مالک اشتر جس وقت تمہارے ذہن میں آیا میں گورنر ہوں، کسی بھی آرگنائزیشن کا میں پریزیڈنٹ، میں یہ میں اتنا خطرناک ہے۔ جملہ سن لیجئے بہت اچھی طرح سے، میرے ساتھ رہیے۔ شب ہجرت علی نے کس چیز کو بیچا تھا؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا علی نے ہاتھوں کو بیچا تھا، علی نے پیروں کو بیچا تھا، علی نے کیا چیز کو بیچا تھا؟ جس چیز کو بیچا تھا وہ تھا میں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس میں کو ختم کرے، اس میں کو ختم کرے۔ اس میں کو ختم کرنے کے لیے کیسے لا سکتے ہیں؟ امام حسین سے پوچھیں، توجہ کا طالب۔ الہی ما الذی فقدک ما وجدہ، ما الذی وجدک ما فقدہ۔ حسین تو ہی بول سکتا ہے، یہی گھر ہے، یہ کوئی اور نہیں بول سکتا۔ عرفہ کے دن مولا امام حسین کی بہت طویل دعا ہے، اس کا ایک نسخہ ہے کہ آج دعائے ابو حمزہ سمالی، مکارم اخلاق، دعائے صحت، قیامت ہے آپ کے پاس، یہ ٹریجر کسی کے پاس نہیں۔ اور میرا ایک دکھتی میری پوری دنیا کی پھرنے کے بعد جو بہت سی چیزیں میرے سامنے ملتی ہیں، جو بہت درد ہوتا۔ ابھی میں اسی سال 40 کے بعد تھا میں دبئی میں، مجلس کے دوران دیکھا کہ ایک لڑکا، گورا سا لڑکا بیٹھا ہوا مجلس میں، نے محسوس کیا کہ یہ امریکن ہے۔ مجلس کے بعد اس نے آ کر کے مجھ سے ملاقات کی۔ میں آئی ایم برائن، آئی ایم فرام امریکہ، آئی ایم ڈوئنگ اینتھروپولوجی، آئی واز ان لکھنؤ، میں سبجیکٹ کر رہا ہوں سوشل سائنس کا، اور لکھنؤ 2 سال رہا ہوں۔ 2 سال میں نے اردو ادبیات سیکھا ہے، میں اب مرثیہ سمجھ سکتا ہوں، جبکہ لکھنؤ میں ہندی میں مرثیہ لکھے پڑھ رہے ہیں، ہندی میں مرثیہ لکھے پڑھ رہے ہیں، ہندی میں نوحے پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہا کہ امریکن جا کر کے 2 سال لکھنؤ میں اردو ادبیات کا کے لیے اینتھروپولوجی اس نے سبجیکٹ لیا۔ میں نے کہا کیا تم نے فوکس رکھا ہے؟ کہا I want to do PhD in about صحیفہ سجادیہ۔ اگر شیعوں سے پوچھا جائے کتنی دعائیں ہیں، بغلے جھانکیں گے، اکثر کو پتا نہیں کہ امام سجاد کی دعائیں کتنے ہیں۔ غیر جانتا ہے آپ کون ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ enemy knows who are you and we don't know ourselves who we are۔ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا اے مالک بہت ہوشیار رہنا، جس وقت تمہارے ذہن میں آیا امی، فوراً تمہارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ تمہارے اوپر میں خلیفہ ہوں، اور میرے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ میرا مالک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی۔ ٹرانسپیرنسی میں کیا ہونا چاہیے؟ سینس آف ریسپانسبلٹی۔ اگر سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مالک ہے، خلیفہ ہے، لیڈر ہے، گورنر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مولا امام حسین اس کا جواب دیتے ہیں، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ ما الذی فقدک ما وجدہ، the one who loses you what he has۔ ما الذی وجدک ما فقدہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا۔ the one who has، یعنی جس کے پاس خدا ہے، minus Allah is equal to everything is minus، plus Allah is equal to everything is plus۔
اب پورے UN کے چارٹر میں مائنس اللہ ہے, ایوریتھنگ از مائنس. پورے چارٹر میں سب ہے. سینس آف ریسپانسبلٹی کہاں سے لائیں؟ علی سکھاتا ہے نا, سینس آف ریسپانسبلٹی الہی. قرعت باب رحمتک بید رجائی وحربت الیک لاجئا من فرط احوائی. اللہ دعائے صباح. بہت سے لوگ پوچھتے مولانا کوئی دعا دیجئے, تعویذ دیجئے. تعویذ کے چکر میں مت جائیے. گھر میں خزانہ ہے, قرآن لیجئے روزانہ, صحیفہ کاملہ لیجئے, دعاؤں کا خزانہ لیجئے. دعا ہے, دعائیں صبح کے بعد پڑھیے. 2 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کا بال بھی کا نہیں ہوگا, رزق آپ کے گھر میں آئے گا. اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے, سمجھ کے پڑھا. الہی قرأت باب رحمتک بید رجائی, پروردگارا میں نے تیرے رحمت کے دروازے کو امید کے ہاتھوں سے دستک دی. وحربت الیک لاجئا من فرط احوائی, تیرے پاس بڑی ہی تمناؤں سے بھاگ کے آیا ہوں. کس سے بھاگ کے آیا ہوں؟ میرے خواہشات کہیں مجھے روکنا ہے. انسان کے ڈیزائرز جو ہیں خطرناک, جو انسان کو روکے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل سے بھی مسلسل سلسلہ جاری رہے گا. کون ہے یہ؟ قرأت باب رحمتک بید رجائی وحربت الیک لاجئا من فرط احوائی وعلقت بحبالک باطراف حبالک انامل ولائی فاصفح اللہم عما كنت اجرمته من زلل وخطائی وقل من سرعة ردائی فإنک سیدی سیدی ومولائی ومعتمدی ورجائی وانت غایت مطلوبی ومنائی فی منقلبی ومطوائی. الہی کیف تطرد مسکین التجا الیک من الذنوب حاربا, پروردگار اس مسکین کو تو دھتکار دے گا جو گناہوں کا بوجھ لے کر تیرے دروازے پر آ گیا. علی گڑ گڑاتا ہے, علی روتا ہے, دروازے پروردگار میں جاتا ہے, رحمت کی بھیک مانگتا ہے, ہمیں سبق سکھاتا ہے. دیکھو ہم اولیاء اللہ ہیں, ہم پاک و پاکیزہ ہیں, ہم بھی اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں. خلاصہ فضائل کا ایک رخ پیش کر کے آپ کی مزاحمت کو تمام کروں گا. اولیاء اللہ خصوصاً علی بن ابی طالب کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو توحید اتنا سمو لیا تھا کہ کبھی یہ وہ نظر آ گئے. بہت اچھی طرح سے جملہ کہنے دیکھیے, جیسے آپ آگ کو آگ میں لوہا ڈال دیجیے, ایرن ڈال دیجیے, تھوڑی دیر کے بعد اتنا آگ ہو جائے گا آپ تمیز نہیں کر سکیں کہ شعلہ ہے یا لوہا ہے. اس لیے کہ لوہے میں وہ صلاحیت ہے کہ آگ کی تمازت کو اپنے دامن میں لے لے, پھر شعلہ بن جائے. علی نے بتایا انسان میں یہ صلاحیت ہے الوہیت کے معیار کو اپنے دامن میں لے لے, صفات الہیہ کو ظاہر کر سکے. اب وہ لوہا ہی لوہا نظر آتا ہے نہیں, صرف آگ ہی آگ نظر آتا ہے. علی توحید میں اتنا گھل گیا تھا, اس کی آنکھیں عین اللہ ہو گئی, اس کی زبان لسان اللہ ہو گیا, اس کا چہرہ وجہ اللہ ہو گیا, اس کا ارادہ مشیت اللہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مگر علی ہٹ کر کے اپنے آپ کو سجدہ کر کے بتاتا تھا وہ اور ہے, ہم سجدہ کر کے رو کے کہتا تھا کہ وہ اور ہے, ہم محتاج ہیں. الہی انت المولا انا العبد. اب پڑھتے ہیں نا, ابھی آج ہی رات کو پڑھیں گے. هل يرحم العبد الا المولا انت الغنی غنی انا الفقیر. تو غنی ہے, تو کون ہے یہ؟ علی بن ابی طالب معیار کو سمجھا رہا ہے کس طرح سے عدالت ہونا چاہیے, کس معیار پر جانا چاہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آنے والے دور دور سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ علی بن ابی طالب کا پرسہ دینا ہے. دور دور سے آئے ہیں, آپ کو خدا سلامت رکھے. اس رمضان میں ہم کو اس محفل سے نہ اٹھائے جب تک کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہو جائے. خدا یا پروردگارہ علی کی محبت کی رمق سکھا دے, ایک جھلک ہماری زندگی میں دے دے. تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی کو دین میں لایا گیا اور آج کی شب شہادت علی بن ابی طالب ہے. اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ وصیت جو مولا نے کی ہے اس وصیت کو بھی پڑھیے. اس کے 2-3 جملے میں بیان کروں گا, اس پہ ہمارے لیے پوری زندگی بدل سکتی ہے. نمبر 1, یہ خط, یہ وصیت صرف میرے بیٹوں کو لیے نہیں, جس تک یہ ملے گا ان سب کے لیے. یعنی آج تک ہم تک ملا ہے, مولا علی ہم کو وصیت کرنا ہے. یا بنیا, میرے بچوں,
اتقوا اللہ، پہلا علیکم بالتقوی، پہلا تقوی، گاڈ کانشیسنس. ہماری پوری زندگی محور، ہماری زندگی کا پورا محور لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. میری بیٹی کی شادی ایسی نہیں کروں گا، ایسی ہوٹل میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ان لوگوں نے 200 کو بلایا، اگر میں نے 300 کو نہیں بلایا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ محور ہو جائیں تو شرک ہے، اگر خدا محور ہو جائے تو توحید. علی نے بچایا بیٹا زندگی کو خدا کے محور میں لے جاؤ. علیکم بالتقوی، جب بھی اٹھو تو خدا کیا کہہ رہا ہے، بیٹھو تو خدا کیا کہہ رہا ہے، اٹھو تو خدا کیا کہہ رہا ہے، اس کا حکم کیا ہے. دوسرا میرے نوجوانوں کے لیے بہترین چیز ہے علیکم بالنظم. نظم کس کو کہتے ہیں؟ آرگنائزیشنل اسکلز. 1400 سال پہلے مولا فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں آرگنائز کرو اپنے آپ. زندگی کو مولا نے روزانہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. میں بس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کل پرسوں آپ سنیں گے. دیکھیے خزانے ہمارے پاس 1400 سال پہلے کیا دے دیا علی بن ابی طالب نے. ہوشیار رہو بیٹا، ہوشیار رہو، ہم جا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا داخل ہوئے، مولا کو لے جائے گا گلیم بھی، تو مسجد میں امام حسن کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو بیٹا گھبراؤ نہیں، رونے کی ضرورت نہیں. راستے میں نگاہ مولا کے امام حسین پہ نہیں پڑی. جب گھر میں داخل ہوئے تو امام حسین پہ پڑی. کیا دیکھا کہ آنکھ ورم کر گئے روتے روتے. امام حسین گریا کرتے کرتے بابا بیٹا روتے ہو تو گھبراؤ نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ وہاں تک بھی مولا نے نصیحتیں وصیتیں کی، خود روئے نہیں ہیں. یہاں تک کہ حکم دیا کہ مجھے وہاں لٹا دو جہاں میں عبادت کرتا ہوں. وہاں پہ لٹایا گیا. بیٹیاں پہلو میں آئیں، ام کلثوم و زینب. اب رونے کی آواز بلند ہوئی. یہ بابا تھا جو ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے گیا تھا مسجد میں، صحیح و سالم تھا. اب یہ بابا آیا ہے زخمی. زینب و ام کلثوم رونے لگی. تاریخ کہتی ہے کہ اب تک علی نے اپنے گریا کو رو کے رکھا تھا. جیسے بیٹیاں رونے لگیں تو علی کے سسکنے کی بھی آواز بلند ہو گئی. علی بھی گریا کرنے لگے. میں کہوں مولا آپ کے پہلو میں زینب و